صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات روایت کرتے ہیں اور وہ قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی دوست یعنی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، تو جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دوست یعنی ولی کی حقیقی شناخت اور اس کے نمایاں اوصاف بیان کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مطلب دوست جو ہے اس سے دوستی ہونی چاہیے اور دوست کے دشمن سے دشمنی ہونی چاہیے، یہ ایک اصول ہے۔ تو اگر اللہ کا کوئی ولی ہے، اللہ کا کوئی دوست ہے، تو اس سے جو دشمنی رکھے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ ہی کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شناخت اور پہچان ولی اللہ کی بیان فرمائی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کے دوستوں کی پہلی شناخت اور پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی کہ وہ فرائض کے پابند ہوتے ہیں۔ اب فرائض میں نماز روزے کی پابندی، رزق حلال حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور یہ ان کے خاص اوصاف ہوتے ہیں۔ آج کل بعض جاہل لوگ ہیں، مجذوب اور پاگل قسم کے لوگوں کو جن کو اپنی حالت کا شعور بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ جو ہاتھ پاؤں میں گھنگرو ڈال کر بھنگڑے ڈالتے ہیں اور جوہلا ان پر پھولوں اور نوٹوں کی بارش برساتے ہیں اور ان کے پاؤں چومتے ہیں، ان میں سے اکثر بے نمازی ہوتے ہیں، اور جو مجذوب ہیں تو ان کا تو ہوش حواس ہی ٹھکانے میں نہیں ہے، اور جو عام اس طرح کے جاہل لوگ ہیں ان میں سے اکثر بے نمازی ہوتے ہیں۔ اور ان کے جاہل عقیدت مند مرید جو ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں، جب وہ نماز کے وقت میں اٹھ کر غائب ہو جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ پیچھے کسی کمرے میں چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ الیاذ باللہ، کیا ایسا ڈرامہ کبھی خیر القرون میں کسی نے رچایا تھا؟ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ سے بڑا ولی اللہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے تارک نماز کافر اور واجب القتل ہے، اور تمام اولیاء اللہ کے جو سلسلے بیان کرتے ہیں لوگ، تو وہ سارے سلسلے ان کے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتے ہیں۔ تو ایک بے نمازی کو مطلب یہ ہے کہ آپ جب لوگ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور وہیں پہ پیر و مرشد صاحب موجود ہوں، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ وہاں سے غائب ہو جائیں، پیچھے کمرے میں چلے جائیں، اور مطلب یہ ہے کہ حضرت صاحب کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مدینے میں نماز ادا کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ، یہ کیا مفروضے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں؟ تو کیا یہ ولی اللہ کی پہچانیں ہیں؟ ولایت اور اللہ کی دوستی کے مستحق وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ فرائض کی پابندی کر دیں۔ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ فرائض کی پابندی کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ پھر نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، یعنی نفلی روزے، نفلی نمازیں، خصوصاً تہجد کی نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات نوافلہ کا بھی اہتمام کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو کب اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے؟ کہ جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث مبارکہ ہے جس سے بعض گمراہ لوگوں نے اس کا بالکل غلط مطلب لیا ہے، اور نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ خود ان کا ہاتھ پیر بن جاتے ہیں، اس لیے ان سے مانگنا اور سوال کرنا دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث میں اس شرکیہ عقیدے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خاص مددگار بن جاتا ہے،
اور ان کے اعضاء و جوارح کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے آنکھ کان ناک ہر چیز اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اعضاء و جوارح اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور وہ بندہ اپنے مالک کا حقیقی وفادار اور فرما بردار بن جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی صحیح شناخت۔ لوگوں، دنیا کی اس بھیڑ میں، مادیت کی اس دوڑ میں ایسے فرائض کے پابند اور رزق حلال والوں کو تلاش کرو اور خود بھی اللہ کے دوست بننے کی کوشش کرو، جن کی شناخت خود اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی شناخت کیا بتائی ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو ایمان اور تقوی والے ہیں۔ ایمان اور تقوی والے ہی فرمایا میرے دوست ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کے آخر میں پھر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ محبوب بندہ، یعنی جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، میرا یہ محبوب بندہ اگر مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، یعنی میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی پہنچے ہوئے کو تلاش کرنے لگتے ہیں نا کہ اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو اللہ کن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ جو لوگ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، حلال کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہونے کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، ان لوگوں کو بتا دو کہ لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیسے کرو؟ اتباع رسول، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اتباع رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی پوری زندگی میں، جو آپ نے عقائد دیے، جو آپ نے عبادات سکھائی، جو آپ نے اللہ کے قرب کے ذرائع بتائے، ان کے مطابق عمل کرنا، زندگی بسر کرنا، اور اللہ اور رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، یہ اللہ کے محبوب ہونے کی وہ علامات ہیں جن کو اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔